اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور قرآن پاک کو ایک دستوری کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کے اوپر جیسے بھی حالات آئیں گے ان حالات کے اندر ایمان والوں کو کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، حالات کے مطابق اپنے آپ کو کیسے ڈھالنا ہے، ان ساری چیزوں کی جانب رہنمائی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کی دل بستگی کے لیے، ان کو تسلی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے واقعات اور اس کے بعد قوم کے درمیان اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو اور اس میں سے کامیاب کون ہوا، اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے تاکہ ان واقعات کے ذریعے سے ایمان والے تسلی حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم مت کرو، تم رنجیدہ مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم اگر مومن ہو۔ حالات کیسے تھے؟ کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور بڑے بڑے کفار بھی پشت پھیر کر بھاگ گئے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے مسلمان لپکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت عملی کا غزوہ احد کے اندر جس حکمت عملی کو اختیار فرمایا تھا، اس حکمت عملی کی بنیاد پر بہت جلد مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے ایک پہاڑی کے اوپر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مقرر فرمایا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ تم یہاں سے کسی حال کے اندر مت ہٹنا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو ان صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے یہاں سے مت ہٹنا، اب جنگ ختم ہو گئی لہذا اب ہمیں یہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ ان کے امیر نے اس سے منع کیا، 10 صحابہ کرام کو چھوڑ کر باقی 40 صحابہ کرام یا کم و بیش وہاں سے ہٹ گئے۔ ابو سفیان، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس کو بھانپ لیا اور بہت لمبا فاصلہ طے کر کے مسلمانوں کے اوپر اس جگہ سے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کھڑی فرمائی تھی حملہ کر دیا۔ ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا اور ادھر سے کفار پھر پیچھے کی طرف مڑ آئے، بیچ میں مسلمان اور دونوں طرف سے کفار کے نرگے میں مسلمان پھنس گئے۔ اس افراتفری کے عالم کے اندر کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے۔ اسی جنگ کے اندر 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور بہت زبردست مسلمانوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جگہ جمع ہوئے، پھر مقابلہ ہوا، پھر کفار میدان چھوڑ کر چلے گئے، لیکن بظاہر جو جنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اور فتح جس کے اندر مل چکی تھی، معمولی چوک کی بنیاد پر وہ فتح نقصان کے اندر تبدیل ہو گئی اور 70 بڑے بڑے صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے اور
اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت غمگین تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی رنج اور غم تھا، اور حالات یہ آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر گئے تھے، آپ کے اوپر حملہ کیا گیا جس کی بنیاد پر آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ ایسے حالات کے اندر جب جنگ ختم ہو گئی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر تسلی کے الفاظ ذکر فرمائے اور ایسے انداز کے اندر تسلی دی کہ اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کی اصرار کے اوپر مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی تھی، ورنہ بڑے بڑے صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ غزوہ احد مدینہ کے اندر رہ کر دفاعی صورت کے اندر اختیار کی جائے اور اقدامی صورت اختیار نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوان صحابہ کرام کی رائے کے اوپر عمل کیا اور مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ ان کو افسوس تھا کہ ہماری رائے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تو نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طریقے سے عام طور سے رنج و غم کا ماحول تھا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے تسلی کی آیات نازل فرمائی کہ یہ آخری چیز نہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دنیا کے اندر جو حالات آئے ہیں، ان حالات کے اندر غم کر کے رنجیدہ ہو کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کبھی بھی غم مت کرو، حالات کے اوپر رنجیدہ مت ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ایک بات ذہن کے اندر یاد رکھو اور اس کو بیٹھا لو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اگر دل کے اندر ایمان کی طاقت ہے، اعمال سے ایمانی اعمال ظاہر ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، لیکن شرط ایمان کی ہے۔ وہ حالات مدینہ طیبہ کے جیسے تھے۔ بظاہر اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، تھوڑے مسلمان تھے، اور مدینہ کے اندر بہت کچھ جماعت ایسی بھی تھی جو منافقین کی تھی، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے لیکن مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی ہر وقت کوشش کرتے تھے، بھیس مسلمانوں کا اختیار کیے ہوئے تھے اور کام کفار اور یہود کا کیا کرتے تھے۔ ایک طرف ان سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ، دوسری طرف کھلم کھلا کفار سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ، اور تعداد بھی تھوڑی سی۔ ایسے وقت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، تم غم مت کرو، تم رنجیدہ مت ہو، تمہیں سربلندی حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ آیات سنی ہے تو ان آیات کے سننے کے بعد ان کے دل کے اندر ایمانی طاقت زندہ ہوئی۔ طاقت تو پہلے سے تھی، لیکن آیات کے سننے کے بعد تسلی آئی، اور پھر اپنے کام کے اندر مثبت طریقے سے لگ گئے۔ غم کرنے کے لیے نہیں مسلمان، بلکہ جو حالات آئے ہیں ان حالات کے اندر غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں آگے کے لیے کون سے لائے عمل کو اختیار کرنا ہے، جس کی بنیاد پر مسلمانی شناخت کے ساتھ ساتھ ہر جگہ باقی رہے اور ترقی کرتا چلا جائے۔ اس لیے جو بھی حالات آئے ان حالات کے مطابق قرآن پاک کے اندر اس دور کے اندر بھی جو حالات ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے۔ جب بھی حالات آئے اس آیت کو آدمی پیش نظر رکھے کہ اللہ رب العزت نے کٹھن حالات کے اندر، مشکل حالات کے اندر یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، غم کرو، ماتھا پیٹو، بلکہ یہ ارشاد فرمایا غم مت کرو، رنجیدہ خاطر مت ہو، دل مت ہارو، ایمان کی بنیاد پر تم دل کے اندر پختہ عزم کرو کہ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان کامل ہے، ایمان طاقتور ہے، تو سربلندی آخرکار ایمان والوں کو ہی نصیب ہوگی۔ حالات کے اعتبار سے ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے جو کام ہے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے۔